سب سے پہلے تو بنیادی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ مرد جب عورت سے شادی کرتا ہے تو وہ مرد اپنا پورا اعتماد اس خاتون پر رکھتا ہے، تو اعتماد مکمل ہونا چاہیے، کوئی کسی قسم کے اس میں آپ کبھی کمی نہ کیجیے۔ نمبر 2، اس کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ اس کا بنیادی حق کھانا پینا کپڑے نہیں ہے، اس کا بنیادی حق ہے خوشی۔ اس کو خوش کیسے رکھا جائے؟ خوش یہ رکھا جائے کہ جیسے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش رکھا کرتے تھے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو، صحابہ کرام خوش رکھا کرتے تھے اپنی بیویوں کو، اور اگر کہیں اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تو اس عورت کی جو عزت ہے اس سے منافی بات نہ کیجیے۔ کوئی الزام لگانا، شک کی بنیاد پر کوئی بات سوچ کر ایسے ہی گفتگو کر لینا، سنی سنائی بات پر عورت کو آ کر مارنا پیٹنا، اسے آوارہ سمجھنا، اسے برا سمجھنا، یہ اللہ کے نزدیک گناہ ہے۔ جب تک اس گناہ کو جو تم الزام لگا رہے ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے یا وہ ثابت نہیں ہو جاتا گواہوں کے ذریعے، اس وقت تک وہ گناہ نہیں ہے۔ اور تمہارے جھوٹے الزام پر جب تم ثابت نہ کر سکو تو پھر قذف کی سزا ہے، کوڑے لگیں گے تمہیں۔ تو مرد کی تو یہ ذمہ داری ہے۔ عورت کی ذمہ داری سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ عورت مرد کے مزاج کو سمجھے کہ مرد میرا چاہتا کیا ہے۔ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ عورت اس طرح سے رہے اور یہ ہمارے سوشل نارمز اور ریلیجیس نارمز ہیں، اس کو فالو کرے تاکہ وہ مطمئن رہے، تو پھر کرنا چاہیے۔ عورت جب تیار ہوتی ہے تو وہ تیار ہوتی ہے اصل میں اپنی خوشی کے لیے، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس سے میرا مرد خوش ہو، بالکل، تو یہ عبادت ہے، یہ زینت، یہ زینت ہے نا۔ تو وہ جب یہ تصور کرتی ہے کہ میرا مرد مجھ سے خوش ہو، میری طرف اٹریکٹ کرے، اور میں، کیونکہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ عام طور پہ گندے کپڑے، پھٹے ہوئے کپڑے، عجیب سی حالت، کوئی پرواہ نہیں ہے جناب، اور اچھی بھلی خاتون جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل پاگلوں کی طرح بنا کے جب اپنے شوہر کے سامنے جائیں گی تو آہستہ آہستہ شوہر کا رجحان بالکل بدلنا شروع ہو جائے گا۔ میں اب تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کا، اپنی صفائی کا، اپنے رویے کا، اپنے انداز کا، اپنے الفاظ کے چناؤ کا، اپنے شوہر کی خوشی کا، اپنی زندگی کو دونوں مل کر میاں بیوی رب کی خوشی کے لیے وقف کر دیں، تاکہ اولادوں کی جب تربیت ہو تو اولاد کی تربیت گالی گلوچ سیکھ کر نہ ہو، بلکہ نماز کے ذریعے ہو کہ فجر میں اٹھ کے مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ میرا باپ بھی پڑھتا ہے، میری ماں بھی پڑھتی ہے۔ فجر ہو گئی تو اب اس کے بعد قرآن کے چاہے ایک صفحہ ہو، آدھا صفحہ ہو، مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے ماں باپ پڑھتے ہیں۔ یہ بچے کو بچپن سے عادت ڈالتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ ٹوتھ برش سے اس بچے کو سکھا دیتے ہیں، چھوٹے سے بچے کو، کہ اس میں اس طریقے سے یہ لگانا ہے لیکوڈ اور اس طرح سے دانت صاف کرنے ہیں۔ تو جہاں زندگی صاف ہو رہی ہو، جہاں زندگی بن رہی ہو، جہاں زندگی کی تعمیر ہو رہی ہو، آپ وہ نہیں سکھائیں گے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو؟ وہ تو سکھانا ہے آپ کو۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ دیکھیں، جیسا آپ نے کوئی جاب حاصل کرنی ہے، اس کے لیے فل تیاری ہو رہی ہوتی ہے، جو مجھے کمی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ شادی کی تیاری آپ دیکھ لیں، مہنگا لباس یہاں سے لینا ہے، یہاں سے میک اپ کرانا ہے، لڑکا بھی ایون کہ میں نے یہ شیروانی پہننی ہے، ایسے ایسے ایونٹ ہوں گے، ان لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ہم نے کاؤنسلنگ حاصل کی ہے، کیا ہم نے سیکھا ہے، کیا ہم نے درس لیا اس کے لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہمارے بڑے بزرگ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، کیا بتاتا ہے، کیا کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے۔ یہی چیز اولاد کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کوئی کاؤنسلنگ ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی میں نے ہمارے ملک میں دیکھا ہے کہ نہیں حاصل کر رہے ہوتے۔ اکا دکا لوگ جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے یہ ضرور یہ تعلیم حاصل کریں کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہمیں اس کو تربیت کیسے کرنی ہے، شادی کے بعد ہمیں رشتے کو کیسے سنبھال کے رکھنا۔ ہماری کاؤنسلنگ تو قرآن نے کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے کر دی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم بچے کے ذہن کو ماں کے پیٹ میں سے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور قبر تک ایسا بنا دے کہ اس کے ذہن سے آلودگی اور غلاظت نکل جائے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ماں
پاکیزہ خیالات رکھے. اب اگر ماں یہی سوچتی رہے 24 گھنٹے کہ مجھے فلاں فلم دیکھنی ہے اور فلاں ڈرامے میں جو ساس ہے نا وہ مجھے بڑی پسند ہے کیونکہ وہ گالیاں دیتی ہے، لڑائیاں کرتی ہے، تو وہ کیریکٹر بڑا مزاحیہ ہے، میں تو اگر آپ جس طرح سوچیں گے تو آج کی سائنس نے یہ بتلا دیا ہے کہ ماں جو کچھ سوچتی ہے اس کا اثر بچے پر ہوتا ہے، اور بچہ اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے جو ماں کے خیالات اس بچے کو ٹرانسمیٹ ہوتے ہیں.